بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج میں حاضر ہوا ہوں ایک خاص موضوع پر آپ سے گفتگو کے لیے، اور وہ خاص موضوع صرف میرے لیے خاص نہیں بلکہ منہاج القرآن کے ہر رفیق، ہر کارکن کے لیے خاص موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ چونکہ 19 فروری آپ کا یوم ولادت ہے اور 72ویں سالگرہ آپ کی اس سال منائی جا رہی ہے۔ حاضرین محترم، گردش دوران بڑی بڑی شخصیات کو دیکھا ہے، نگاہ فلک نے بڑے بڑے ہیرے دیکھے ہیں، اور اس زمین کے دفینے میں بڑے بڑے رستم چھپے ہیں۔ بڑی بڑی شخصیات جو صدیوں بعد پیدا ہوتی، اور ایسی شخصیات بھی ہیں جو صرف ایک دفعہ پیدا ہوئی، نہ ان سے پہلے کوئی ان جیسا تھا نہ ان کے بعد کوئی ان جیسا ہے۔ اور آج میں جس ہستی پر بات کرنے لگا ہوں، نابغہ روزگار، وہ شخصیت شیخ الاسلام والمسلمین، مجدد وقت، مجتہد وقت، یہ میری عقیدت کہہ لیں، اور اگر آپ اس عقیدت کی عمیق گہرائیوں میں جائیں گے تو آپ کو حقیقت لگے گی کہ حضور شیخ الاسلام کی شخصیت پچھلی کئی صدیوں میں اس جیسی شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محض آپ کی عقیدت ہو سکتی ہے، آپ ان سے وابستہ ہیں، آپ ان کے شاگرد ہیں، آپ کا ان سے تعلق ہے۔ ہر چاہنے والا اپنے شیخ کے متعلق، ہر شاگرد اپنے استاد کے متعلق، ہر مرید اپنے شیخ کے متعلق اسی طرح کے عقائد اور نظریات رکھتا ہے؟ نہیں حاضرین محترم، یہ محض نہ کہانی ہے نہ میری خوشگمانی ہے، در حقیقت یہ کائنات کی وہ حقیقت ہے کہ اگر آپ اس کو تعصب کی عینک اتار کے دیکھیں تو آپ سچ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے۔ جی ناظرین، حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ آسمان کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے، زمین کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے، برسوں دعائیں کی جاتی ہے، پھر ایسی شخصیت معرض وجود میں آتی ہے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس پہلو پہ بات کروں۔ میں تو حاضر ہوں اپنے شیخ سے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے، میں دیکھیں، اگر آپ ماضی کی طرف جائیں تو 1400 سالہ تاریخ ایسی شخصیات سے بری پڑی ہے، مگر ناظرین ایک فرق ہے۔ دیکھیں، بنو امیہ کا دور آیا تو بنو امیہ کی کارستانیاں عروج پہ تھی۔ بنو امیہ جو غریب کا حق دبانے میں بڑے ماہر تھے، بنو امیہ جو بیت المال کا مال کھانے میں بڑے ماہر تھے، اور بنو امیہ وہ لوگ تھے، آپ ان کے سلاطین کی کہانی پڑھیں، جنہوں نے غریبوں کی زمینیں ضبط کر کے اپنے اقربا کو ان سے نوازا۔ تو جب ظلم، ستم، استبداد کا دورہ تھا، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز کو بھیجا، جنہوں نے ریاست اور جمہوریت کو اپنی اصل پہ کھڑا کیا اور بنو امیہ کی لا متناہی کارستانیوں کا رستہ روکا۔ یہ ایک پہلو پہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا کام ہمیں نظر آتا ہے۔ آگے چلیے، پھر ایک وقت آیا جب اہل بیت اطہار کی حرمت و عزت پر حملے ہونے لگے، اور اہل بیت کا ذکر چھپایا جانے لگا، دبایا جانے لگا، بلکہ جو لوگ اہل بیت کا ذکر کرتے تھے ان کو تیر و تبر کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ تو اس دور کے مجدد حضرت امام شافعی ہمیں نظر آتے، جو کھل کے برسر منبر، سر بازار، برسر میدان ہمیں اہل بیت کی شان بیان کرتے نظر آتے۔ ان کی زندگی کا یہ ایک پہلو ہے۔ پھر آگے چلیے، مسئلہ خلق قرآن آیا۔
اس مسئلے پر، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا امت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مجدد امام احمد بن حنبل کو ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی۔ انہوں نے مسئلہ خلق قرآن پر آ کر ایکشن لیا اور مسئلہ خلق قرآن کے سامنے ڈٹ گئے اور ثابت کیا کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام۔ یہ ان کی خدمات ہمیں نظر آتی۔ اس کے بعد ایک وقت آیا جب بر صغیر کی قوم بے عملی کی طرف، بے راہ روی کی طرف گامزن ہوئی اور قوم کے اندر، امت کے اندر بے عملی حد درجہ پائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بھیجا، جنہوں نے قوم کو آ کر ایک سمت دی، تعین کیا اور قوم کو مختلف بٹکے ہوئے رستوں پر جو لوگ چل رہے تھے ان ٹیڑھے میڑھے رستوں سے اٹھا کر صراط مستقیم کی طرف گامزن کیا اور ایک رستہ دیا۔ پھر ایک وقت آیا جب اسی بر صغیر میں بد عقیدگی کا سیلاب ابھرا، شان رسالت کو نشانہ بنایا جانے لگا، ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملے ہونے لگے اور حضور کی عظمت و رفت و شان، مقام و مرتبے پر سوالیہ نشان آنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مجدد حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر ناموس رسالت، عزت رسول، عظمت رسول پر پہرا دی۔ اچھا، اب میں نے کچھ مثالیں دی ہیں، تاریخ کے کچھ مجددین کی فہرست آپ کے سامنے رکھی۔ ناظرین کرام، اب آئیے آج کا دور۔ آج ایک مسئلہ نہیں ہے، آج صرف حرمت اہل بیت کا مسئلہ نہیں ہے، آج صرف ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہے، آج صرف ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں ہے، آج صرف ناموس صحابہ کا مسئلہ نہیں ہے، آج صرف بے عملی، بے راہ روی کا مسئلہ نہیں ہے، آج صرف قرآن کی عزت و عظمت اور ناموس کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہماری ملت سیاسی طور پر زوال کا شکار ہے، مذہبی طور پہ زوال کا شکار ہے، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر آپ جس سمت دیکھیں گے قوم زوال کا شکار ہے، قوم متزلزل ہے۔ اور اس دور میں آ کر جس شخصیت نے قوم کی ڈوبتی ہوئی نو کو سہارا دیا اور ناخدا بن کے اس قوم کی کشتی کو سنبھالا، اگر آپ تعصب کی اینک اتار کے دیکھیں تو وہ شخصیت فقط ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ عزت اہل بیت کی بات ہو، مودت اہل بیت کی بات ہو، احترام صحابہ کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، بلا سود بینکاری کا مسئلہ ہو، پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہو، پاکستان کی ریاست کا مسئلہ ہو، پاکستان کی سیاست کا مسئلہ ہو، جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا ہے، کوئی اور اٹھا یا نہیں اٹھا، جو ہر محاذ پہ کھڑا ہوا ہے اس علمدار حسین کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔